کہ احمد بن حنبل اور بعض دوسرے لوگوں کو انہی خطوط کے نتیجے میں پھر حاضر ہونا پڑا۔ صرف احمد بن حنبل ہی نہیں، بہت سے دوسرے لوگ بھی آئے اور زیادہ تر لوگوں نے امیر المومنین کی رائے سے اتفاق کر لیا۔ تاریخ کا مطالعہ کرنے سے معلوم ہوتا ہے کہ 4 آدمی ہیں جنہوں نے اس معاملے میں بہت اصرار کے ساتھ خلیفہ کی رائے رد کر دی: محمد بن نوح، القواریری، سجادہ اور احمد بن حنبل۔ باقی تینوں بزرگ تو زیادہ معروف نہیں ہوئے، لیکن احمد بن حنبل نے جس شان کے ساتھ اختلاف کیا، جس طرح اختلاف کیا، یہ چیز اب تاریخ کا حصہ بن گئی ہے۔ مامون کے زمانے میں بھی یہی عالم رہا۔ اس کے بعد جب معتصم حکمران ہوا، مامون بہت پڑھا لکھا، بہت ذہین، بہت فقیہ آدمی تھا۔ اس کے زمانے میں تہذیب وہاں تک نہیں پہنچی جہاں معتصم نے اس کو پہنچا دیا۔ معتصم نے تو یوں سمجھ لیجئے کہ بالکل ایک انگھڑ آدمی کی طرح امام کے ساتھ معاملہ کرنا شروع کر دیا، اور پھر جو معاملہ ہوا ہے وہ واقعہ یہ ہے کہ امام جیسے صاحب ورع آدمی کا کام تھا کہ وہ اس کو برداشت کر گئے۔ ان کی پیٹھ پر جو کوڑے مارے گئے ان کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کسی ہاتھی کے بھی پڑتے تو بلبلا اٹھتے۔ 12 ان کو دربار میں بلا کر اسی طریقے سے ان کی پیٹھ پر تازیانے برسائے گئے۔ بار بار ان کو ان کے موقف سے رجوع کرنے کے لیے کہا گیا۔ وہ ہر موقع پر یہی کہتے کہ تونی بشیم من کتاب اللہ و سنت رسول اللہ، میں اگر کوئی قرآن اور سنت کی چیز لے آؤ گے تو اس کو مان لوں گا، اس کے علاوہ میں کسی چیز کی کوئی پرواہ نہیں کرتا۔ چنانچہ ان کا یہ جملہ بھی ایک تاریخی جملہ بن گیا ہے، جو بار بار انہوں نے کوڑے کھانے کے بعد کہا۔ اتنے کوڑے مارے گئے کہ بالکل لہو لہان ہو گئے، 12 بے ہوش ہو گئے۔ اور اسی عالم میں وہ مشہور واقعہ ہوا کہ جب وہ ایک جلیل القدر عالم کے گھر میں تھے اور وہاں لوگوں نے ان کے ساتھ نماز پڑھی اور انہوں نے اسی طرح خون میں لہو لہان نماز پڑھی، تو پوچھا گیا کہ یہ نماز کیسے پڑھ لی؟ خون اگر بہہ رہا ہو تو نماز نہیں ہوتی۔ تو انہوں نے فرمایا کہ میں نے وہ نماز پڑھی ہے جو فیروز کا خنجر کھا کر عمر نے پڑھی تھی۔ احمد بن حنبل کے ساتھ یہ معاملہ اگرچہ حکمرانوں کے نقطہ نظر سے تو ایک فتنے کو دبانے کی صحیح تھی، لیکن اسی معاملے میں نے ایک ایسے محدث کو جس سے کچھ اہل علم ہی واقف تھے یا دین کے طلبہ واقف تھے، عامت الناس میں مقبول ترین شخصیت بنا دی۔ لوگ ان کی طرف ٹوٹے پڑتے تھے۔ یعنی یہ واقعہ ہے کہ بادشاہوں کو بھی وہ عزت میسر نہیں آئی جو اس واقعے کے بعد ان کو میسر آ گئی۔ وہ خود لکھتے ہیں کہ اللہ نے مجھے اس ابتلا سے تو نکال لیا، لیکن اس نئی ابتلا میں مبتلا کر دیا ہے کہ اب شہرت ہر وقت میرا احاطہ کیے ہوئے ہے۔ اس طرح مختلف خلفاء یہ تہذیب کا بازار گرم کرتے رہے، یہاں تک کہ متوکل پھر ان کا بہت ہی زیادہ مداح ہو گیا اور اس نے ان کو کچھ عنایت فرمانے کے لیے روپیہ بھیجا۔ تب انہوں نے یہ کہا کہ وہ آزمائش آسان تھی، یہ مشکل ہے۔ وہ اس آزمائش کے دام میں بھی نہیں آئے اور اس طرح ہر طرح کی آزمائشوں سے بالا تر رہ کر اپنے پروردگار کے حضور میں حاضر ہو گئے۔ یہ واقعہ ہے کہ اس معاملے میں انہوں نے یہ بحث، ایک الگ بحث ہے کہ ان کا موقف صحیح تھا یا غلط، لیکن جس صلابت کے ساتھ تازیانے اپنی پیٹھ پر کھائے ہیں، اس کا ایک اثر یہ ہوا کہ اس روایت کا ہمیشہ کے لیے خاتمہ ہو گیا کہ حکمران کسی نقطہ نظر کو بزور لوگوں سے منوائے، اور یہ اسلام کا عین منشا تھا۔ اس بات کی اجازت کسی شخص کو بھی نہیں دی جا سکتی کہ وہ لوگوں پر اپنا کوئی نقطہ نظر ٹھونسنے کی کوشش کرے۔ حکمران کو حق حاصل ہے کہ وہ ایک رائے پر رہے، اس کو یہ حق بھی حاصل ہے کہ وہ ملک میں جس قانون کا نفاذ کرے اس کے لیے امر و ہم شورا بینہم کے طریقے پر ان لوگوں کی رائے کو نافذ کرے کہ جن کو لوگوں کی اکثریت کا اعتماد حاصل ہو۔ لیکن یہ بات کہ اس کے نقطہ نظر سے یا اس کی شورا کے نقطہ نظر سے اختلاف کرنے والوں پر کوڑے برسائے جائیں یا ان کو اپنا نقطہ نظر بزور تبدیل کرنے کے لیے کہا جائے، ان پر جبر کیا جائے، اس کی ہمارے دین میں کوئی گنجائش نہیں۔ اور امام بن حنبل اس معاملے میں یہ واقعہ ہے کہ اپنے نقطہ نظر کی صحت اور غلطی سے قطع نظر خراج تحسین کے مستحق ہیں کہ انہوں نے اپنی عزیمت سے حکمرانوں کو صحیح راہ دکھا دی۔ اس کے بعد بھی اگرچہ اس طرح کے واقعات ہوئے، لیکن پھر کسی شخص نے اس بڑے پیمانے پر تہذیب کا بازار گرم کرنے کی جرت نہیں کی، چنانچہ حریت فکر کی اس کے بعد ابتدا ہو گئی۔ اس کا فائدہ صرف دین کے علمبرداروں ہی کو نہیں پہنچا، بلکہ ان کو بھی پہنچا کہ جو مختلف نقطہ ہے نظر کے ساتھ عالم اسلام میں رہنا چاہتے تھے۔ خلفاء نے عام طور پر تعرض کرنا چھوڑ دیا۔ بہت بڑی کوئی بات ہو گئی جس کے اوپر اتفاق ہو گیا کہ یہ بالکل کفر ہے،
تو لوگوں کے ساتھ بعض معاملات ہوئے، جس طرح کہ مغلیہ سلطنت میں بھی مثال کے طور پر سرمد کو سزا دی گئی یا مولانا عبداللہ کو سزا دی گئی، اس طرح کے بعض واقعات مستثنیٰ ہیں۔ عام طور پر اہل علم کے ساتھ ریاست کا معاملہ متعین ہو گیا کہ ایک دائرے میں اختلاف کی اجازت رہنی چاہیے۔ اس پس منظر کی وضاحت کے بعد اب چند حرف اس میں بھی جان لیجئے کہ امام کا موقف کیا تھا۔ امام نے اپنا یہ موقف ہماری تاریخ سے معلوم ہوتا ہے کہ بعض مواقع پر بیان کیا۔ چنانچہ ایک روایت تو یہ ہے کہ مامون نے ان سے سوال کیا، آپ قرآن کے بارے میں کیا کہتے ہیں؟ امام نے فرمایا وہ خدا کا کلام ہے۔ کہا گیا کیا وہ مخلوق ہے؟ ارشاد ہوا وہ خدا کا کلام ہے، اس سے زیادہ میں کچھ نہیں کہنا چاہتا۔ پھر جب یہ کہا گیا خدا اپنی مخلوق میں سے کسی معنی میں بھی کسی سے کوئی مشابہت نہیں رکھتا، تو آپ نے فرمایا خدا کی مانند کوئی چیز نہیں ہے، وہ سمیع و بصیر ہے۔ اس پر ابن قتیبہ نے بہت جرح کی ہے اور یہ کہا ہے کہ امام نے اپنا موقف بہت وضاحت کے ساتھ بیان کیا تھا، انہوں نے یہ ابہام کا طریقہ اختیار نہیں کیا تھا۔ یہ بحث ہماری تاریخ کی کتابوں میں بہت پھیلی ہوئی ہے، لیکن اس میں بڑی فیصلہ کن حیثیت امام کے اس تاریخی مکتوب کو حاصل ہے جو تاریخ الذہبی میں امام عبداللہ بن امام احمد کی روایت کے مطابق نقل ہوا ہے۔ اس تاریخی خط کا پس منظر یہ ہے کہ عبید اللہ بن یحییٰ نے احمد بن حنبل سے ایک تحریر میں یہ عرض کیا کہ امیر المومنین متوکل نے مجھے حکم دیا ہے کہ میں آپ سے قرآن کے بارے میں پوچھوں، امتحان کی غرض سے نہیں بلکہ تحقیق کے لیے۔ متوکل کا رویہ بدل گیا تھا۔ اس کے جواب میں احمد بن حنبل نے عبید اللہ بن یحییٰ کو یہ خط لکھا ہے۔ یہ خط بھی سن لیجئے، بہت مختصر خط ہے، لیکن اس سے ان کا موقف بالکل واضح طور پر سامنے آ جاتا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، ابو الحسن خدا تمام امور میں تمہارا انجام بخیر کرے۔ امیر المومنین نے جو کچھ دریافت کیا ہے اس کے جواب میں مجھے جو کچھ معلوم ہے لکھتا ہوں، اور خدا سے دعا کرتا ہوں کہ امیر المومنین کو توفیق نیک بخشے۔ لوگ باطل پر غور و خوض کرنے کے عادی ہو گئے تھے، ان میں اختلاف شدید پھوٹ پڑا تھا، یہاں تک کہ خلافت امیر المومنین کے ہاتھ آئی، اور خدا نے امیر المومنین کے ذریعے بدعتوں کو دور کیا اور لوگوں پر یہ بات منکشف کر دی کہ وہ کیسی تنگنائی میں پھنسے ہوئے تھے۔ امیر المومنین نے اس صورتحال کو ختم کر دیا اور مسلمانوں کو ایک اچھا موقع حاصل ہو گیا، اور وہ امیر المومنین کے لیے دعا کرنے لگے کہ خدا ان کی نیت کی برکت میں اضافہ کرے اور جس موقف پر وہ قائم ہیں اس میں ان کی دستگیری اور اعانت کرے۔ عبداللہ بن عباس فرماتے ہیں کہ کتاب اللہ کے بعض حصوں کو بعض دوسرے حصوں سے نہ ٹکراؤ، اس طرح تمہارے قلوب میں شک و شبہ پیدا ہوگا۔ اور عبداللہ بن عمر سے مروی ہے کہ ایک جماعت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دروازے پر بیٹھی تھی، ان میں سے ایک نے کہا کیا خدا نے ایسا نہیں کہا؟ دوسرے نے کہا کیا خدا نے ایسا نہیں فرمایا؟ یہ بات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گوش مبارک تک پہنچی۔ آپ باہر تشریف لائے، آپ نے سخت غصے کی حالت میں فرمایا کیا تم اس پر معمور کیے گئے ہو کہ کتاب اللہ کے بعض حصوں کو بعض دوسرے حصوں سے خام خواہ ٹکراؤ؟ اس طرح کی باتیں کر کے تم سے پہلے کی امتیں گمراہ ہوئیں۔ اس چیز پر غور کرو جس کا تمہیں حکم دیا گیا ہے اور اسی پر عمل کرو۔ ان چیزوں پر غور کرو جن سے تم روکے گئے تھے، پھر ان سے باز رہو۔ ابن طاؤس نے اپنے بیٹے سے جب ان سے ایک بدعتی بات کر رہا تھا فرمایا اے بیٹے اپنی انگلیاں کانوں میں دے لو یہاں تک کہ اس بدعتی کی آواز تیرے کان میں نہ آئے۔ پھر فرمایا اور زیادہ شدت کے ساتھ اور زیادہ شدت کے ساتھ۔ اور اللہ تعالیٰ فرماتا ہے الا لہ الخلق والامر، یاد رکھو خلق اور امر صرف خدائی کے لیے ہیں۔ اس طرح خدا نے پہلے خلق کی خبر دی پھر امر کا ذکر فرمایا، گویا امر خلق سے الگ کوئی اور چیز ہے۔ نیز خدا تعالیٰ فرماتا ہے الرحمن علم القرآن خلق الانسان علمہ بیان، خدائے رحمان وہ ہے جس نے قرآن سکھایا، انسان کو پیدا کیا اور اسے بیان کی تعلیم دی۔ گویا خدا اس طرح اس بات کی خبر دیتا ہے کہ قرآن اس کے علم کا ایک حصہ ہے۔ اسی طرح دوسری متعدد آیات ہیں جن سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ قرآن علم خداوندی میں سے ہے۔ اس کے علاوہ اسلاف میں سے متعدد بزرگوں سے مروی ہے کہ وہ فرمایا کرتے تھے قرآن خدا کا کلام ہے، غیر مخلوق ہے۔ یہی میرا مسلک ہے، میں کلامی نہیں ہوں اور نہ ایسے مسائل میں علم کلام کو کوئی اہمیت دیتا ہوں۔ میری نظر میں اہمیت جو کچھ ہے وہ صرف اسی کی جو کلام اللہ میں وارد ہو یا حدیث نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور آثار صحابہ و تابعین سے ثابت ہو، اس کے علاوہ جو کچھ ہے وہ غیر محمود ہے۔ یہ امام بن حنبل کا اپنا خط ہے اور اس میں انہوں نے اپنا موقف بالکل واضح طور پر بیان کر دیا۔